بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص کسی مرد مومن کو غسل دے اور امانت داری سے کام لے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوال کیا گیا کہ یہاں امانت داری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے۔ امام حسن علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا ہے کہ ما من مومن یصلی علی الجنائز الا اوجب اللہ لہ الجنۃ الا ان یکون منافقا او آکن۔ کوئی مرد مومن جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے مگر یہ کہ وہ منافق یا آگ شدہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد کرام کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا ہے، جو شخص کسی میت کی نماز جنازہ پڑھے گا تو اس کے اوپر 70,000 فرشتے نماز پڑھیں گے اور خداوند عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ بخش دے گا، اور اگر وہ اس کی تدفین اور قبر پر مٹی ڈالنے جانے تک وہیں کھڑا رہے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 قیرات ثواب ہے، اور وہ قیرات کوہ احد کے برابر ہے۔ مذکورہ احادیث سے تشییع جنازہ، تجہیز و تکفین اور تدفین میں شرکت کا ثواب واضح ہو جاتا ہے۔ نیز اس ثواب کی کثرت اور عظمت سے اس عمل کی اہمیت کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مردوں کے بارے میں بھی مومنین کے اوپر ایک اور حق ہے کہ اس کے سوگ میں شرکت کریں اور ان کے ورثاء اور پسماندگان کی دلجوئی کریں اور انہیں تعزیت پیش کریں، اور مردے کے حق میں دعائے خیر اور ان کی قبروں کی زیارت کی جائے۔ اس بارے میں بھی چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ازا یا مصابن فلہ مثل اجرہی۔ کسی مصیبت زدہ کی دلجوئی کرنے اور اسے تعزیت پیش کرنے والے کو بھی اسی کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ازا اخاہ المؤمن من مصیبتہ کساہ اللہ عز وجل من حلال کرامت یوم القیامت۔ جو شخص کسی مرد مومن کی مصیبت میں اس کو تعزیت پیش کرے اور اس کی دلجوئی کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن کرامت و بزرگواری کا لباس اس کے زیب تن کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من عزا تقلا ازلہ اللہ فی ظلال عرشہ یوم لا ظل الا ظلالہ۔ جو شخص کسی غمزدہ کو تعزیت پیش کرے گا خداوند عالم اسے اس دن اپنے عرش کے زیر سایہ جگہ عنایت فرمائے گا، جس دن اس کے سائے رحمت کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا ہی ارشاد بھی ہے، زوروا امواتکم فانہم یفرحون ولیطوب الرجل حاجتہ عند قبرہ وامام بعد ما یدعو لہما۔ اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے رہا کرو، کیونکہ وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو تو اپنے باپ یا ماں کی قبر کے پاس جا کر پہلے ان کے لیے دعائے خیر کرے، پھر اپنی حاجت طلب کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کے کسی چاہنے والے نے یہ سوال کیا کہ جو مرد مومن اپنے والدین یا جان پہچان والے یا کسی انجان شخص کی قبر پر جاتا ہے تو اس سے میت کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، نعم ان ذالک یدخل علیہ کما یدخل علی احدکم الحدیۃ
یفرح بہا، ہاں کیوں نہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح تم کوئی ہدیہ یا تحفہ پا کر خوش ہوتے ہو، مردہ بھی اس سے اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ خلاصہ، سماجی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کے لیے مومنین کے اوپر ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے غم اور خوشی کے مواقع پر شرکت کریں، اور اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے تشییع جنازہ، تجہیز و تکفین، فاتحہ، قرآن خوانی اور مجالس و ترحیم وغیرہ میں شرکت کریں اور اس کے پسماندگان کو تعزیت پیش کر کے ان کی دل جوئی کریں۔ سوالات: نمبر 1، مومن کی دعوت رد کرنے کو اس کے اوپر ظلم و جفا کیوں قرار دیا گیا ہے؟ نمبر 2، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کس شخص کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے؟ نمبر 3، دنیا سے اٹھ جانے والے مومنین کے بارے میں ہمارے فرائض کیا ہیں؟ نمبر 4، غمزدہ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ نمبر 5، کیا کسی مومن کو اس کے مرنے کے بعد بھی خوش کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 19واں سبق، ملاقات اور مہمان نوازی۔ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا بھی اسلام کے معاشرتی اصولوں میں شامل ہے، کیونکہ اسلامی اخلاقیات کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ مومنین مسلسل ایک دوسرے سے ملاقات کر کے اور ان کی خبرگیری اور مزاج پرسی کرتے رہیں کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ دو دوستوں کی ملاقات میں جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا جائے گا انہیں ایک دوسرے سے الگ رہنے کی عادت ہو جائے گی اور کچھ مدت بعد وہ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ لہٰذا جو مومنین ایک دوسرے کے نزدیک رہتے ہیں انہیں مسلسل اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے رہنا چاہیے، اور اگر دور ہوں تو پھر خط، ٹیلی فون اور دوسرے ذرائع سے ایک دوسرے سے باخبر رہ کر آپس میں اظہار محبت کرتے رہنا چاہیے۔ اسلام نے مومنین کو آپس میں بھائی چارہ، دوستی اور پیار و محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ گہرے اور عمیق تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے، اور چونکہ ملاقات دوستی اور تعلقات کو استوار رکھنے کا سب سے اہم رکن ہے اور اس سے تعلقات میں مزید مستحکم ہوتے ہیں، لہذا اسلام نے اس پر بھی خصوصی توجہ دی ہے اور مومنین کو اس کی طرف ترغیب دلائی ہے، یہاں تک کہ بعض روایات میں تو مومن سے ملاقات کو خدا سے ملاقات قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار اخا المومن الی منزلہ لا حاجت منہ علیہ کتب من زوار اللہ وکان حقیقا علی اللہ ان یکرم زائرہ۔ جو شخص اپنے مومن بھائی کے گھر جا کر اس سے ملاقات کرے اور اسے اس سے کوئی کام بھی نہ ہو تو اسے زائرین خدا میں شمار کیا جاتا ہے، اور خدا پر حق ہے کہ وہ اپنے زائرین کا احترام کرے۔ دوسرے مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من زار اخاہ فی بیتہ قال اللہ عز وجل لہ انت ضیفی وزائری علی فراق وقد اوجبت لک الجنت بحبک ایہ۔ جو شخص اپنے مومن بھائی کے گھر جا کر اس سے ملاقات کرے تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، تم میرے مہمان اور زائر ہو، تمہاری مہمان نوازی میرے ذمے ہے، اور تمہیں اپنے بھائی سے جو محبت ہے اس کی بنا پر میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔